الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ کے ہاں محبوب لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اور اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطانوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں تو وہ شیطانوں کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیں کہ کل کے درس میں اولیاء الرحمن کا ذکر تھا، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے ہاں جو لوگ محبوب ہیں، اور شیطان کے دوستوں کا ذکر تھا۔ آج اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح نمرود کے ایک واقعہ بیان فرمائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، چونکہ پیچھے دو گروہوں کا ذکر تھا، تو ایک گروہ وہ جو ایمان لایا اور ایک وہ گروہ جو کفر اختیار کیا، تو اللہ نے مزید مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اللہ نے مسئلہ توحید پر دی، دوسری مثال اللہ نے اپنی قدرت کاملہ پر دی، اور تیسری مثال اللہ نے حیات بعد الممات پر دی۔ آج اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جس دور میں پیدائش ہوئی وہ دور قوم عمالقہ کا دور تھا جی، اور جس ملک میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ ملک عراق تھا جی، اور جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس شہر میں ہوئی، اس کا نام کوسا تھا جی، کوسا۔ اور یہ کوسا علاقہ اس زمانے کے اندر دارالخلافہ تھا جی، عراق کا جی۔ آج کی جغرافیائی اعتبار سے اس کو اور کہتے ہیں جی، اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ نمرود تھا جی۔ یہ نمرود کا اصلی نام ہے، اور نمرود کے والد کا کنعان نام ہے، اور دادے کا نام پولش ہے۔ یہ کبھی کبھی اس کو باپ کے علاوہ دادے کی طرف نسبت کر کے بھی پکار لیے کرتے ہیں، لیکن یہ نمرود ہے، یہ اس وقت کا حاکم تھا جی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ماجد آزر بڑا مشرک انسان تھا، لیکن اس حکومت کا وفاقی مذہبی امور تھا جی۔ اس کا یہ کام تھا کہ کہاں پہ بت خانہ بنانا ہے، کہاں پہ بت رکھنے ہیں، اور کہاں پہ مجاوروں کی ضرورت ہے جی، یہ کام اس کا تھا جی۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں جی، باپ بت خانے بنانے والا، بتوں کو تراشنے والا، اور بیٹا بتوں کو گرانے والا، بتوں کو توڑنے والا جی۔ یہ اللہ مشرک کے گھر میں بھی پھر کبھی ایسا بچہ بھی پیدا کرتا ہے جو کیا ہوتا ہے، یہ پکا موحد ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ اب واقعہ اس کا یوں سنیں آپ کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، مفسرین کہتے ہیں کہ آیا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے، تو دو طرح کی رائے آتی ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اس زمانے میں آیا کہ نمرود کی قوم سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئی جی، سب کے پاس سے کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا جی۔ اب ظاہر بات ہے قوم کے لوگ حاکم وقت کے پاس آتے غلہ لینے کے لیے، ناج لینے کے لیے، تو نمرود یہ کرتا کہ جو بندہ اس کے دربار میں آتا پہلے اس کو سجدہ کرتا تو اس کو غلہ، ناج، کھانا پینے کی چیزیں دیتا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ان کے دربار میں گئے۔ جب وہاں دربار میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ بات اس کو بڑی بری لگی۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں سجدہ اس ذات کو کرتا ہوں جو میرا رب ہے جی۔ فرمایا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اب اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک جیل
کے اندر تھا اور ایک باہر کا بندہ تھا. جو جیل کا بندہ تھا اس کو عدالتوں نے ماتحت عدالتوں نے اس کو سزائے موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا. اب اس کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن باقی رہ گیا تھا. حاکم وقت اگر اس پر ترس کھا کر چھوڑ دے تو چھوڑ دے، ورنہ نہیں تو اس کو پھانسی لگنی تھی. اب جب نمرود کے سامنے دو بندوں کو لایا گیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو کچھ دیر کے بعد پھانسی ہونی ہے، مرنا ہے. اس بندے کو کیا کہا جی؟ تم آزاد ہو. کہا دیکھا مرنے والے بندے کو میں نے کیا کر دی جی؟ زندگی بخشی ہے. اور جو ٹھیک ٹھاک بندہ تھا جو بغیر قصوروار کے بغیر جرم کے، اس کو کیا زندہ کو کیا کر دیجیے؟ آنن فانن قتل کر دیا. اب جب اس نے یہ کام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کتنا بیوقوف انسان ہے. میں اس کو کہتا ہوں میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور جو موت دیتا ہے، اور اس نے کیا کر دیا جی؟ ایک قیدی کو چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی میں اس کو زندگی بخش رہا ہوں، اور ایک جان کو بے گناہ قتل کر دیا. حالانکہ احیی کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بے جان چیز کے اندر اپنے اختیارات سے اس میں روح ڈالے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ زندہ کرنا. اور ویمیت وہ ذات اپنے اختیارات سے اس کو کیا کرے جی؟ موت دے دی. اب ظاہر بات ہے نا، موت تب آتی ہے جب روح بندہ نکالتا ہے، اور یہ اختیارات تو نمرود کے پاس تھا نہیں. اللہ السلام نے کہا اس کی تو عقل ہی ماری ہوئی ہے جی، اس کو جو یہ و یمیت کا مطلب نہیں آتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سمجھایا کہ زندگی یہ ہوتی ہے، موت یہ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پھر اگلی دلیل دی. کہاں میرا رب وہ ہے جو کیا کرتا ہے جی؟ جاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا تو مغرب سے نکال کر دکھا جی. اب رب کا قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر. اب یہاں پر وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس جواب نہیں تھا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس یہ والا بھی آپشن تھا. وہ یوں کہہ سکتا تھا کہ دیکھو یہ روزانہ جو مشرق سے سورج نکلتا ہے یہ تو میں نکالتا ہوں، تو کہتے ہیں میرا رب نکالتا ہے، تو اپنے رب کو یوں کہے کہ بھئی مغرب سے نکال. تو یہ اس کا سوال بن سکتا تھا. لیکن حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کمال کا جواب دیا. کہا اس کو نمرود کو پتہ چل گیا تھا یہ بندہ جو ہے نا سچا پیغمبر ہے، اور اگر میں نے یہ بات کی نا کہ اگر اپنے رب کو کہیں کہ مغرب سے تو نکال، تو وہ اپنے رب سے دعا کرے گا، اور اللہ کیا کرے گا کہ مغرب سے سورج کو نکال دے گا. تو یہ ساری مخلوق جو میری ماتحت ہے، جو مجھے خدا مانتی ہے، تو وہ تو کیا ہو جائیں گے؟ سارے میرے مخالف ہو جائیں گے. یہاں پر وہ کیا ہوگا؟ یہ ہکا بکا خاموش ہو گیا. اب اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہیں دیا، واپس ایسے لوٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو بیوی پوچھی کہ تو جواب دینا پڑے گا، لہٰذا تھیلے کے اندر ریت بھرتا ہوں تو لے جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تھیلے کے اندر ریت بھری، گھر میں گئے اور بیوی کو تھیلا پکڑایا، کہا میں تھک گیا ہوں تھوڑا آرام کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سو گئے. بیوی اٹھی، بیوی نے تھیلا کھولا اور اندر دیکھا آٹا تھا. آٹے کو نکالا، گوندا پکایا. تھوڑی دیر کے بعد جب جگایا کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لو. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا وہی آٹا ہے جو آپ لے کر آئے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو رب کا کمال ہے. پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک کافر بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کروایا، اور اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی دکھایا. ثابت کیا کیا اللہ نے؟ کہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں جو میرا بن گیا میں اس کا بن جاتا ہوں، اور جس کا میں بن جاؤں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی. اسی لیے بندے کو رحمان کا دامن تھامنا چاہیے، نہ کہ شیطان کا دامن تھامنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. میرے پاک پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس شخص کی طرف. الم ترا یہاں پر میں نے پہلے بات کر دی ہے. الم ترا رؤیت سے دو قسم کی رؤیت مراد ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کسی معتبر بندے کا آپ کو آ کر خبر بتانا. جیسے ہوتا ہے نا جی کہ بندہ ہمارے یہاں یہ بات کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سچ بتا رہے ہو، کہتے ہیں ہاں جی مجھے فلاں بندہ ہے جی، فلاں بڑا معتبر بندہ ہے، اس بندے نے بات کی ہے. تو یہاں پر رؤیت سے مراد کیا ہے جی؟ رؤیت قلبی ہے، رؤیت علمی ہے. جو رؤیت علمی ہے، ورنہ کہاں اللہ کا پاک پیغمبر اور کہاں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، آپ کو حقیقی معنوں میں علم ہے. وہ کیا ہے جی؟ الذی حاج، وہ شخص کہ حاج ابراہیم فی ربہ،
کہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے۔ دیکھیں جی، 4 بندے دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اوپر بادشاہت عطا کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے جی۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا بندہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ۔ یہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے روئے زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح 2 کافر ہیں جی، ایک یہ نمرود تھا جس کو اللہ نے روئے زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور ایک بخت نصر تھا جی، یہ مجوسی بادشاہ تھا جی۔ اب دیکھیں، ان آتا اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا جی کہ اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، لیکن اس نے کیا کیا جی، اکڑ کیے جی، تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو بے جان چیز کے اندر روح ڈالتا ہے اپنے اختیارات سے، و یمیت، اور مارتا ہے۔ قال، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، میرا اللہ، یأتی بالشمس، نکالتا ہے، لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اپنے آپ کو الہ مانتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، حیران اور پریشان ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ دیکھیں، یہاں پر اس کے پاس جواب نہیں تھا جی، یہاں پر اس کو بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن ضد اور ہٹ درمی اتنی تھی، اس نے چور چراں کرنے لگی۔ آج بھی اگر کسی کو مسئلہ سمجھاؤ حقیقی معنوں میں نا جی، جواب نہیں بن پاتا نا جی، تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے کو بھی مسئلے بیان کر رہے ہیں جی، مولوی صاحب ایک گال کر سکتی تھی مولوی صاحب، تو یہ بات کرتے ہیں۔ جب بات حق کی آ جائے، جب بات اللہ کی آ جائے، تو وہاں پر بندے کو مان لینا چاہیے، اپنا سارا جھکا لینا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔